بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے لپٹ گئے، ان کے سر اور آنکھوں کو چوما اور حضرت کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ کوئی حسن کی طرح ہرگز رنج و غم سے دوچار نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہوگا تو اتنا صدمہ نہیں پہنچا ہوگا۔ یوسف اگرچہ بوڑھے باپ سے دور رہے لیکن وطن میں غریب الدیار نہیں ہوئے تھے۔ اگلے شعر میں کہا گیا کہ اس قیمتی دل کو سوائے غم کے اور کچھ نصیب نہیں تھا، اور اس لب شیریں کے لیے سوائے زہر اور کچھ نہ تھا۔ اس نے دوست کے ہاتھ سے رنج اٹھایا، وہ دشمن کے لیے بھی روا نہیں تھا، اور اس کے دل کے درد کی سوائے صبر کے اور کوئی دوا نہ تھی۔ کوئی دل غم و رنج سے حسن علیہ السلام کی طرح نہیں جلا، اور اگر جلا بھی ہو تو کسی اجنبی کے ہاتھوں جلا ہوگا، اپنے کے ہاتھوں نہیں جلا ہوگا۔ اگلے شعر میں کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے پیالے میں خون جگر اگل دیا، یا غنچۂ دل لالا کی شاخ سے گر پڑا۔ وہ سردار جو بیت الحرام کا مالک تھا، اس پر بیت الحرام کو کیوں حرام ہو گیا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے دشمنان کی خوشیاں۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سب کو پہنچی تو سب نے انتہائی مسرت سے سجدے کیے اور تکبیر کہی۔ اس وقت ابن عباس علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی موجود تھے۔ حضرت عباس سے لوگوں نے تعزیت پیش کی۔ اس کے بعد ابن عباس سے پوچھا، حسن بن علی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ابن عباس نے کہا کہ قریش کو ان کے سن و سال کا پتہ ہے، مجھے کوئی خبر نہیں۔ جواب میں کہا گیا، عجیب بات ہے کہ تو بے خبری کا اظہار کرتا ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ امام حسن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ ہر چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو جان لیا جائے کہ ہمارے چھوٹے بچے بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم امام حسن علیہ السلام کی وفات سے سب کیوں خوش ہیں۔ خدا کی قسم، ان کی موت سے کسی کی موت میں بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ان کی قبر تم لوگوں کی قبر کو پر نہیں کرے گی، کس قدر ہماری اور تمہاری عمر ان کے بعد کم ہے۔ پانچویں معصوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ امام حسین بن علی چوتھی ہجری قمری 3 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور عاشورہ کے دن 61 ہجری میں 57 سال کی عمر میں کربلا میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ کربلا عراق کی مملکت میں موجود ہے۔ حضرت نے 12 سال امامت کی، تقریباً 11 سال تک امیر شام کے دور خلافت میں گزارے، اور 6 مہینے یزید کی خلافت کے ساتھ برسرِ پیکار رہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، ہم اسے کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور یہاں ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس طرح واقع ہوئی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعزاء و انصار شہید ہو چکے اور امام حسین علیہ السلام یکتا و تنہا رہ گئے تو پیشہ شجاعت کے شیر کی طرح میدان میں آئے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ تمام جانب حملہ کرتے تھے اور اس شعر کو رزق کی طرح سے پڑھتے تھے، موت آگ سے بھاگنے سے بہتر ہے اور ننگوار جہنم کی آگ میں جانے سے بہتر۔ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ میں اپنے باپ کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔
حضرت نے اس قدر جنگ کی کہ مجرد الحین کے علاوہ 1950 ملعونوں کو فنار کیا۔ عمر سعد نے فریاد بلند کی، وائے ہو تم پر، کیا جانتے ہو کہ کس کے ساتھ جنگ کرتے ہو؟ یہ شخص کشادہ سینہ اور قوی البدن کا بیٹا ہے، یہ اس کا فرزند ہے کہ جس نے عرب کے مشرکین کو قتل کیا۔ حضرت امام علی مقام ہر طرف سے حملہ کرتے تھے کیونکہ لشکر یزید نے آپ پر چاروں طرف سے یلغار کر رکھی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر 320 زخموں کے نشان تھے، جن میں سے کچھ نیزے کے، کچھ تلوار کے اور باقی تیروں کے تھے، اور کچھ تیر حضرت کی زرہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت بپھرے ہوئے شیر کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ شمر نے فریاد بلند کی کہ تم حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ تم نہیں دیکھتے کہ تیر و نیزے ان کے بدن پر اتنے لگے ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں۔ طاقت ختم ہو چکی ہے، ان پر حملہ کرو۔ ان کمینوں نے حضرت پر حملہ کیا۔ ہر ایک کے پاس آلہ جنگ موجود تھا جو امام حسین علیہ السلام کے بدن پر مارتے تھے۔ حلال بن نافع دشمن کی فوج کا ایک فرد تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے نزدیک کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام اپنے آپ کو اس طرح پیچ و تاب دیتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے کسی خون میں غلطاں مرنے والے کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس کا چہرہ آپ کی طرح نورانی ہو۔ مجھے آپ کے نورانی چہرے نے آپ کے قتل سے روکے رکھا۔ آپ اس حالت میں پانی مانگتے تھے لیکن کسی نے آپ کو پانی نہیں دیا۔ ایک شخص نے ڈھٹائی سے کہا آپ کو پانی نہ ملے گا یہاں تک کہ دوزخ کا گرم پانی پئیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا میں اپنے نانا کی خدمت میں جاؤں گا، ان کے جوار میں رہوں گا اور جو کچھ ظلم تمہاری طرف سے میرے اوپر ہوا ہے اس کی شکایت کروں گا۔ دشمن حضرت کے لیے اس قدر غضبناک تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خدا نے ان کے دل میں ایک ذرہ بھر رحم بھی قرار نہیں دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں اس طرح مناجات کرتے تھے: صبرن علی قضائکا یا رب، لا الہ سواکا یا غیاث المستغیثین مالی، رب سواکا ولا معبود غیرک، صبرن علی حکمکا یا غیاث من لا غیاث لہو، یا دائما لا نزاد لہو، یا محیی الموتى یا قائما علی کل نفس بما کسبت، احکم بینی و بینہم انت خیر الحاکمین۔ اے پروردگار، تیری قضا پر صبر کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے والے، تیرے سوا کوئی نہ رب ہے اور نہ معبود، میں تمہارے حکم پر صبر کرتا ہوں۔ اے بے امانوں کو امان دینے والے، اے دائم بے ابتدا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر کسی کے اعمال مکسوبہ پر ناظر و مسلط خدا، تو میرے اور ان دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما کیونکہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شمر جلدی سے امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت کے سینے پر سوار ہوا۔ حضرت کی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور 13 ضربوں سے مظلوم کربلا کے سر کو بدن سے جدا کیا۔ اس کو مہمان بنایا تھا اور اس کا سر پیاسا لے کر جا رہا ہے۔ کیا یہ خدا کا مہمان نہیں ہے؟ اے پانی کے قریب رہ کر پیاسے رہنے والے حسین اور بے شمار تلواروں کے مقتول حسین، تیرے غم و اندوہ کی شرح نے محشر تک کے لیے ان شجاع کے دلوں کو کباب کر دیا۔ تو نے کوفیوں سے پانی کا قطرہ مانگا، کسی نے تجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ السلام علیکہ
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔